کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا ماہ محرم میں شادی اور نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں۔ سامعین محترم، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ماہ محرم عظمتوں والے مہینوں میں سے ہے۔ خود رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد 12 بنائی ہے اور ان میں سے 4 کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے تاریخی خطبہ میں 4 حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا، جن میں ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم مسلسل ہیں، اور اس کے بعد ایک مہینہ رجب ہے۔ بہرحال محرم حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور اس کی فضیلت احادیث طیبہ میں واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں۔ اس روایت کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ صرف روزوں کی فضیلت نہیں بلکہ ماہ محرم میں کیے جانے والے دیگر نیک اعمال کی فضیلت بھی باقی مہینوں سے زیادہ ہے۔ انہی نیک اعمال میں سے نکاح بھی ایک بہت بڑا نیک عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، لہٰذا اس عبادت کا ماہ محرم میں سر انجام دینا بھی باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ اجر کا باعث ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ماہ محرم میں شادی اور نکاح کو ناجائز قرار دیتے ہیں، بظاہر ان کے سامنے 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، بعض ناعاقبت اندیش ماہ محرم کو شادی کے لیے منحوس خیال کرتے ہیں، جبکہ یہ بات حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ ماہ محرم وہ مبارک مہینہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی مشرف اور محترم تھا۔ تاریخ کے بہت بڑے بڑے عظیم کاموں کا وقوع ماہ محرم میں ہونا مسلمہ حقیقت ہے، اور ایک روایت کے مطابق قیامت کے عظیم واقعہ کا بھی ماہ محرم میں ہونا ایک حقیقت ہے۔ اس لیے اسے منحوس تو نہیں قرار دیا جا سکتا، البتہ اس کے بابرکت اور باسعادت ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اور دوسرا خیال یہ ہے کہ ماہ محرم غم کا مہینہ ہے، اس میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ مظلومانہ طور پر شہید کر دیے گئے، لہٰذا یہ غم کا مہینہ ہے، اور شادی خوشی کی علامت اور خوشی کا موقع ہے، لہٰذا غم اور خوشی جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے محرم میں شادی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات بھی حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ اولاً تو شہادت یہ سعادت ہے، شقاوت نہیں، مصیبت نہیں، بلکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شہادت کی تمنا کرنا اور بار بار اس کا اظہار کرنا روایات سے ثابت ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں لسان نبوت سے سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا ہے، وہ جب وفات ان کی ہونے لگی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ میں شہادت جیسی عظیم سعادت سے محروم ہو کے جا رہا ہوں۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت کے عظیم منصب پہ فائز ہیں۔ حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود تمنا کر کے رب سے شہادت لیتے ہیں، بلکہ سب سے بڑی ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمنا فرمائی لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، کہ میری چاہت یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں اور پھر شہید ہو جاؤں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہادت بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ شہادت وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے موت بھی حیات بن جاتی ہے، اور تو اس نعمت کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کو عطا ہونے پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے خاندان کو یہ عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ اسلامی کا جائزہ لیں تو پھر کوئی مہینہ اس سے خالی نہیں جس میں کسی عظیم شخصیت کی شہادت یا وفات نہ ہوئی ہو۔
اگر محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے شادی ممنوع ہو تو پھر رمضان میں حضرت حسین کے والد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے بھی ممنوع ہوگی۔ پھر شوال میں جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے ممنوع ہوگی، اور ذو الحجہ میں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوہرے خالو جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ممنوع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح دیگر مہینوں اور ایام میں عظیم شخصیات کی شہادتوں اور وفات کی وجہ سے پھر شادی تو رہے گی نہیں، نکاح رہے گا نہیں، پھر شیعوں والا متع ہی رہ جائے گا۔ اور اس فلسفے کے پیچھے یہی چیز کا کار فرما ہے کہ جب نکاح ممنوع ہوگا تو پھر زنا آسان ہو جائے گا، اور جب نکاح کو مشکل بنایا جائے گا تو زنا آسان ہوگا اور متع کو فروغ ملے گا۔ اس لیے یہ تصور سراسر غلط ہے۔ ہاں اگر کوئی ناعاقبت اندیش حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کا اظہار کرتے ہوئے 10 محرم کو ان کی مظلومانہ شہادت پر ان سے بغض کا اظہار کرنے کی نیت سے خوشی منائے تو وہ اسی طرح بدبخت ہے جس طرح 18 ذی الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ خوشی منانے والا بدبخت ہے، اور جس طرح 1 محرم الحرام کو حضرت عمر کی شہادت پہ خوشی منانے والا اور 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پہ خوشی منانے والا بدبخت ہے، اسی طرح 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت کے دن کو خوشی کی طور پر منانے والا تو یقیناً بدبخت ہے اور اس کے ایمان کے ضیاع کا شدید ترین خطرہ ہے۔ بہرحال رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی خوشیوں اور غمیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔